دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدگی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ مزدق وہی آلریڈی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، ایرانی جو اپنے آپ کو خدا پیغمبر کہتا تھا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ دست فطرت نے یعنی قدرت نے نیچرلی جس کو ہم نے کر دیا نا، جو نیچر کے ذریعے اس کو، اس کی کیا کہتے ہیں نیچرل ڈسٹنکشن جو ہم نے کر دی ہیں، امیر اور غریب کی جو بھی ہم نے، جو اللہ نے بنائی ہے، وہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا، جو اللہ نے نیچرل ڈسٹنکشنز بنائی ہیں نا، امیر غریب کی، کام کرنے والوں کی، سب جو ان کو آپ اس طرح کی لاجکس کے ساتھ ایکچولی ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ سو ڈونٹ ڈو، وہ جس طرح ہم NLP میں کہتے ہیں نا، وی ڈو ناٹ چینج تھنگز دیٹ آر ورکنگ گڈ فار یو، تو وہ کہتا ہے ڈونٹ، یہ اس سے کچھ نہیں ہونے لگا، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن کی آپ فکر کر رہے ہو نا میرے بچے، یہ جن کی تم فکر کر رہے ہو نا، کارل مارکس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہنگامے مچے ہوئے ہیں مشرق اور مغرب کے اندر، یہ مجھے نہیں ڈرا سکتے۔ یہ اشتراکی کوچہ گرد، جو یہ گلی کے لونڈے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ مجھے نہیں، اشتراکی یعنی سوشلسٹ جو ہے مجھے نہیں ڈرا سکتے۔ یہ خود پریشان روزگار ہے، یہ کنفیوز ہیں، کبھی ادھر ٹکرے مار رہے ہیں، کبھی ادھر مار رہے ہیں، یہ نہیں مجھے کچھ کر سکتے۔ یعنی میرا خطرہ کہیں اور سے ہے، مجھے ڈر کہیں اور سے وہ آگے آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہماری امت کا ایک بہت بڑا کام ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے۔ ہے اگر مجھ کو خطرہ کوئی تو اس امت سے، خطر کو کہہ رہا نا وہ، جس کی خاکستر کہتے ہیں راکھ کو، ٹھیک ہے، میں ہے اب تک شرارۂ آرزو، آج بھی ان کے اندر ہوپ قائم ہے۔ یہاں جس آرزو کی بات اقبال کر رہا ہے نا، وہ ہوپ ہے، وہ جن کے پاس یہ ہوپ ہے، وہ ہم لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ یار یہ جو مسلمان ہے نا، فجر کی نماز پڑھنے والا، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ وہ کہتے ہیں اس قوم کے اندر ہیں تھوڑے تھوڑے ابھی بھی، لیکن وہ نظر آتے ہیں، اتنے ظالم ہیں۔ ابھی انداز دیکھیں کس انداز سے یہ شعر باندھا گیا ہے کہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ فجر کے جو وضو کرتے ہیں وہ اشکوں کے ساتھ وضو کرتے ہیں، یعنی اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی بات سنتا ہے، اور جو وہ منوانا چاہتے ہیں اللہ ان کی بات پھر مانتا ہے، کیونکہ وہ اس نیک نیتی کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس پیشن کے ساتھ وہ دعائیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ظالم اصل مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، تم نہ سوشلزم سے ڈرو، نہ کیپٹلزم سے ڈرو، نہ کارل مارکس سے ڈرو، نہ کسی سے ڈرو، ڈرنا تو اسلام سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ مسلمان جاگ گیا نا تو میرا کچھ نہیں بچنا۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یہاں پہ ایک ایسی بڑی حقیقت، یہ جھنجھوڑ دینے والی حقیقت پیڑ لگائیے جی، ایسے زبردست طریقے سے ہے کہ ابلیس کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں بھلے یہ مسلمان اپنا نام رکھیں یا امت کہیں اپنے آپ کو، ان کے پاس قرآن موجود ہونے کے باوجود نہیں ہے۔ یہ تہی دامن ہے، کیونکہ قرآن جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اور جو یہ ایکشن کر رہے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں، اللہ کی ڈیمانڈ ہی کچھ اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کچھ اور ہے، یہ سب چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے ابھی؟ ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ان کے ہاں بھی پیسہ، بے شک وہ خانقاہی نظام کے اندر ہو، بے شک ملائیت کے اندر ہو، بے شک پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہو، بے شک ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہو، جہاں کہیں جائیں گے پیسہ ہی ان کے پاس، ان کو پیسے کی ہی چاہت ہے۔ تو قرآن ہونے کے باوجود یہ تہی دامن ہے، یہ خالی ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ قرآن تو صرف جو ہے نا وہ شادی والے دن سر کے اوپر سے گزارنے کے لیے رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں،
جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں ہے ید بیضا، بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. کہہ رہا ہے کہ اب تم جب اس ڈارک ایجز میں آ گئے ہو، دیکھو یہ علم سے دنیا بنی ہے، علم سے دنیا چلنی ہے، اور علم ہی مومن کی میراث بھی ہے. ٹھیک، تو وہ کہہ رہے جب تم نے علم تم سے لے لیا گیا، اب ہم ایسے ہیں جیسے ہم ڈارک ایجز میں، جیسے یورپینس کی ڈارک ایجز تھی نا، ہماری ڈارک ایجز ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے اقبال، اور یہ آج تک چل رہی ہیں، 36 سے ابھی تک چلتی جا رہی ہیں ڈارک ایجز ہماری. ٹھیک ہے، کہ اس وقت بے ید بیضا ہیں، ان کے ہاتھ میں اب وہ لائٹ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ان کے پاس وہ لائٹ لے کے آنے والا. ٹھیک ہے، پیران حرم کی آستین، یعنی یہ جو اپنے آپ کو مانگتے ہیں نا ان کے لیڈر، اور یہ ایکچولی وہ پیران حرم کن کو کہہ رہا ہے؟ مذہبی لیڈرز کو، ریلیجس. ٹھیک ہے، ریلیجس اسکالرز جو ہیں آپ کے. تو وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کہاں جاؤ گے؟ جاؤ جس کے پاس جانا ہے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. یہ ہے وہ شعر جو اس پوری نظم کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ یہ جگہ پہ ہے کہ میں جو ایکشنز کر رہا ہوں، میں جو تباہی پھیلا رہا ہوں اور پھیلانے کا اگلا ارادہ رکھ رہا ہوں، اس سارے کے ٹکراؤ کے اندر، تباہی اور بربادی کی ایشز کے اندر سے جو مجھے سب سے بڑا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے سامنے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہیں انویل نہ ہو جائے، ان کے سامنے کہیں نہ آ جائے کہ وہ دین ہے جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک، گھر سے لے کر بازار تک آپ کا پورا اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر، اس کے اندر پورا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، وہ کسی کی بیساکھیوں کے اوپر چلنے والا نہیں ہے. اسلام لاوارث نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بات ان کو سمجھ آ گئی تو یہ وہ لوگ جنہوں نے ٹانکے اٹھائی ہوئے ہیں، ڈیموکریسی، یورپ کا سسٹم، فلانا سسٹم، ادھر ادھر سے انہوں نے ٹانکے لگائے ہوئے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اسلام کسی بیساکھیوں کا محتاج نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر الحذر، کہتا ہے ڈرو، الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. کہتا ہے کہ ڈرو، 100 دفعہ ڈرو. ٹھیک ہے، کس سے؟ آئین پیغمبر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے، اسلام سے. حافظ ناموس زن، یہ ہے اسلام. حافظ ناموس زن، عورت کی عزت کی حفاظت کرنے والا، مرد آزما، مرد کو ٹیسٹ کرنے والا، مرد آفرین. دس از دی سمری آف اسلام. عورت کی عزت، مرد کی غیرت اور مرد کی طاقت. اینڈ دین کیا بات ہے. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکاں، نہ فقیر راہ نشین. کہتے ہیں غلامی، یہ جو اسلام ہے، جو اصل دین اسلام ہے، یہ ہر قسم کی ذہنی، جسمانی، ہر قسم کی غلامی کے لیے موت کا پیغام ہے. سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر صحیح معنوں میں اسلام کا نفاذ ہوگا، اقامت دین ہوگی. اس کے بعد فغفور و خاکاں، یہ مختلف ٹائٹلز تھے، ترکس کے بھی تھے، چائنیز کے بھی تھے، تو انہوں نے اپنے ٹائٹلز رکھے ہوتے بادشاہوں نے. اس نے کہا وہ سب برابر ہو جائیں گے، بادشاہ اور فقیر یہ سارے ایک لیول کے اوپر آ جائیں گے. لیول ان کا رہے گا، اپنے اپنے سٹیٹس رہیں گے، لیکن ایک دوسرے کے ہمدرد ہو جائیں گے، ایمپتھی ان کے اندر آ جائے گی. تو ہر قسم کی غلامی ختم کرنی ہے تو کسی اور سسٹم سے نہیں ہوگی، صرف اسلام سے ہوگی. اور اس پہ اقبال نے ایک اور جگہ پہ بھی کہا ہے نا کہ ایک ہی گھاٹ سے وہ جو تھا کہ یا وہ شعر میں ذہن سے اچانک نکل گیا بات کرتے کرتے کہ بکری اور گائے ایک ہی جگہ پہ پانی پیتے تھے. شیر اور بکری، سوری.